اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بہن بھائیوں، آج ہے سورہ اللحب۔ کل سماعت کیے تھے سورہ النصر۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ تبت یدا ابی لہب وطب ما اغنى عنه ماله وما کسب۔ تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور نہ جو کمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ۔ اب دھنستا ہے لپٹ مارتی آگ میں وہ اور اس کی جوروں لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھائے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فی جیدہا حبل من مسد۔ اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسہ، کھجور کی جو چھال ہوتی ہے اس کا رسہ، چھال ہوتا ہے، اسے چھیلتے ہوئے چھال ہوتا ہے، رسی جیسا ہوتے ہوئے چھال ہوتا ہے۔ شان نزول۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوہ صفا پر عرب کے لوگوں کو دعوت دی، ہر طرف سے لوگ آئے اور حضور نے ان سے اپنے صدق و امانت کی شہادتیں لینے کے بعد فرمایا، مطلب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دعوت دیا اور سب ہر طرف سے لوگ آئے اور اپنی صداقت کی مطلب گواہی بھی دلائے، امانت۔ کبھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولے، نہ کبھی کسی کا نقصان کیا، نہ کبھی کسی کا کچھ بھی ایکسٹرا نہیں لیا، کچھ بھی چیزیں۔ فرمایا انی لکم نذیر بین یدی عذاب شدید۔ اس پر ابو لہب نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا تھا کہ تم تباہ ہو جاؤ، معاذ اللہ۔ کیا بولا تھا؟ ہاں، کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اس پر یہ صورت شریف نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے جواب دیا۔ جب اس نے کہا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا قرآن مجید میں، تبھی یہ سورہ لہب نازل ہوئی۔ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ ہے۔ یہ عبد المطلب کا بیٹا اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چچا تھا۔ سوچو، سب سے زیادہ ایجاد اسی نے، مطلب پریشان سب سے زیادہ اسی نے کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھتیجے تھے، مگر سب سے زیادہ اس نے ہی پریشان کیا۔ بہت گورا خوبصورت آدمی تھا، اس لیے اس کی کنیت ابو لہب ہے اور اسی کنیت سے وہ مشہور تھا۔ دونوں ہاتھوں سے مراد اس کی ذات ہے، یعنی اس کی اولاد
مروی ہے کہ ابو لہب نے جب پہلی آیت سنی تو کہنے لگا کہ جو کچھ میرے بھتیجے کہتے ہیں اگر سچ ہے تو میں اپنی جان کے لیے اپنے مال و اولاد کو فدیہ کر دوں گا۔ وہ فدیہ کیا ہوتا ہے؟ فدیہ مطلب دے دینا کسی کو، مطلب صدقہ کر دینا، ہی تو فدیہ ہوتا ہے کہ اسی کے فدیہ دے دوں گا، مطلب اس کی جیسے کوئی چیز ہوتا ہے کہ کوئی چیز تم نے نہیں کیا پھر اس کے بدلے اتنا پیسہ رقم دے دیا، یہ چیز ہوتی ہے فدیہ۔ اس آیت میں اس کا رد فرمایا گیا کہ یہ خیال غلط ہے، اس وقت کوئی چیز کام آنے والی نہیں، اس ٹائم پہ کوئی چیز تمہاری کام نہیں آنے والی ہے۔ جب اللہ یہاں سے انسان ختم ہو جائے گا، جب اس کا انتقال ہو جائے گا، پھر وہاں پھر صرف تمہارے اعمال دیکھے جائیں گے، تمہارے مال دولت، کس کے بیٹے ہو، کس کے بیٹی ہو، کس کے بچے ہو، کون سے خاندان سے تعلق رکھتے ہو، یہ سب کچھ نہیں، بس تم نے زندگی میں جو اعمال کیا ہے اسی کا تمہیں جزا ملے گا۔ اچھا کیا ہے تو اچھا، برا کیا ہے تو برا، اچھا کیا ہو تو جنت، نہیں تو جہنم۔ ہاں، وہاں کچھ کام نہیں آئے گا، کس کے بیٹے ہو، کس کے کیا ہو۔ ام جمیل بنت حرب بن امیہ ابو سفیان کی بہن، جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نہایت عناد و عداوت رکھتی تھی، وہ مطلب بہت بغض رکھتی تھی، ان سے غصہ جلتی تھی، اور باوجود کہ بہت دولت مند اور بڑے گھرانے کی تھی، لیکن سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی عداوت میں انتہا کو پہنچی تھی، مطلب بغض میں کسی کا حسد رکھ کے بہت انتہا تک پہنچ گئی کہ خود اپنے سر پر کانٹوں کا گٹھر لا کر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے میں ڈالتی۔ وہ عورت جو تھی وہ خود اپنے سر پہ اٹھا لیتی تھی کانٹے ویاٹے یا کسی لکڑی کا، اور لا کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے جاتے اسی راستے میں وہ ڈالتی تھی، اتنی زیادہ وہ حسد کرتی تھی تاکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب کو ایجا اور تکلیف ہو، مطلب ان کو تکلیف ہو، پریشانی ہو، اور حضور کی ایجار ثانی اس کو اتنی پیاری تھی کہ وہ اس کام میں کسی دوسرے سے مدد لینا بھی گوارا نہ کرتی، مطلب وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تو اس کو اتنا مطلب اچھا لگتا تھا معاذ اللہ کہ وہ کسی سے بھی اور مدد بھی نہیں لیتی تھی، خود ہی سب کچھ کرتی تھی، جس سے کانٹوں کا گٹھا باندھتی تھی۔ ایک روز یہ بوجھ اٹھا کر لا رہی تھی کہ تھک کر آرام لینے کے لیے ایک پتھر پر بیٹھ گئی، ایک فرشتے نے بحکم الہی اس کے پیچھے سے اس کے گٹھے کو کھینچا، وہ گرا اور اس رسی سے گلے میں پھانسی لگ گئی اور وہ مر گئی۔ ایک بار وہ لے کر آ رہی تھی گٹھر، تو تھک گئی تو سوچی وہیں بیٹھ کے آرام کر لیتی، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ آیا اور ایسے رسی باندھ کے اسے گٹھر لگ کے بیٹھی رہی ہوگی تو اس ایک پتھر پر، تو وہ وہی جو گٹھر تھا وہ ایسے کھینچے اور وہ رسی اس کے گلے میں لگ گئی اور گلے سے پھانسی لگ کر
مر گئی منحوس میں. صدق اللہ العظیم. کل انشاءاللہ سماعت کریں گے سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ نبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام. فاحفظنا ربنا بالسلام وادخلنا الجنۃ دارک دارک سلام. تبارک ربنا وتعالیٰ یا ذا الجلال والاکرام. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک القدوس. یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما. یا اللہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں کسی قسم کی غلطی گستاخی بے ادبی کو زیر و زبر پیش الفاظ کے اپنے رحم و کرم سے معاف عطا فرما. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کی خیر ہم سب کا پڑھنا لکھنا سننا قبول عطا فرما. قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا صفینا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سبحانک ذی العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.